مفتی بناتی ہے، جو 8 ٹیکنیکل کالج بنا کر 15,000 سے زیادہ مسلمان بچوں کو باروزگار بنایا، جو 100 جگہ میں قاضی کو رکھ کر مسلمانوں کے معاملات کو آسانی سے حل کر رہی ہے، جو 4 ہاسپٹل چلا کر دانت ہو، ہڈی ہو، آنکھ ہو، اس کا علاج میں مسلمانوں کو مدد، غریبوں کا علاج مفت میں کر رہی ہے، جس عمارت شریعہ کے ذریعے آج تک جتنا طوفان ملک میں اٹھا ان سب کو روکنے کا کام کیا گیا۔ جب سپریم کورٹ کے جج نے داڑھی پر انگلی اٹھائی تھی، عمارت شریعہ کے امیر مولانا ولی رحمانی بے چین ہوئے اور اس وقت تک جج کا پیچھا کیا جب تک کہ اس نے لکھ کر معافی نہیں مانگی۔ جب مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا کہا گیا، مولانا ولی رحمانی نے اس وقت تک پیچھا کیا جب تک کہ منموہن سنگھ نے پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا کہ کسی مدرسے میں آتنکوادی کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ جب بھوپال کے ایک لڑکے کے داڑھی کی بنیاد پر اسکول میں ایڈمیشن روکا گیا، عمارت شریعہ بے چین ہوئی اور آخری دم تک اس بچے کو مقدمہ لڑنے کی طاقت دی گئی، اس کا ایڈمیشن کرا کر تب لیا گیا۔ آج نفقہ مطلقہ کے قانون کو عمارت شریعہ کے بزرگوں نے بدل کر دکھایا۔ جب اندرا گاندھی نے جبری نسبندی کا قانون لاگو کیا، مولانا مولت اللہ رحمانی نے دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر کہا کہ اندرا گاندھی، ہم تمہارے فوج کی گولی سے اپنے سینے کو چھلنی کر سکتے لیکن اللہ کے قانون کے خلاف قانون کو قبول نہیں کر سکتے۔ جب RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون بنا، اس میں گڑبڑی کی گئی، مدرسہ چلانے کو جرم کہا گیا، مولانا ولی رحمانی 1 مہینے نہیں 6 مہینے تک آرام سے نہیں سوئے جب تک کہ اس کے اندر سنشودھن نہیں کروایا۔ لوگوں، آج ہمارے وہ بھائی جو اس ملک میں رہتے ہیں، آج ان کے کوئی بھی پرابلم اور معاملات ہو، عمارت شریعہ اس کے حل کے لیے کھڑی رہتی۔ کرونا میں 10,000 لڑکے گجرات دلی میں پھنسے تھے، عمارت شریعہ نے 9 جگہ اسٹیشن پر سینٹر بنا کر ان بچوں کو گھر پہنچانے کا کام کیا۔ جماعت کے ساتھی دلی اور بھوپال میں تھے، ہم نے خود ان لوگوں کو پٹنے میں ریسیو کر کے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ان کو گھر بھجوانے کا کام کیا۔ ابھی 200 بچوں کو 10-15 دن پہلے راجندر نگر حاجی پور اسٹیشن پر پولیس نے اتار کر جیل میں ڈالا، ہم سب نے اس کو جیل سے نکلوایا، اس کے معلم کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ گلناز رام کی ایک بیٹی کو حاجی پور میں سڑک پہ چلایا گیا، ہم اس کے ماں اور بہن کو قانونی طور پر کرایہ کا مکان دے کر آج رکھ کر اس کے مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں۔ 8 نوجوان کو اس جگہ پر یہ کرسی کون دیا؟ وہ سوچئے کہ عمارت شریعہ کی خدمات کیسی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گجرات میں فساد ہوا، ہم لوگوں نے احمد آباد شہر میں زمین خرید کے لیے بنا کر پکے کا مکان دے کر ان لوگوں کو آباد کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا۔ جس وقت میں کشمیر میں سیلاب آیا، 70 لاکھ کی مدد آپ کی طرف سے بھیجی گئی۔ بوڈو کا حملہ آسام پر ہوا، 60 لاکھ کی مدد عمارت شریعہ نے بھیجی۔ کوسی کا سیلاب آیا، لوگ تباہ ہوئے، 6 کروڑ روپے سے لوگوں کی مدد کی گئی، ان کے لیے باز آباد کاری کا کام کیا گیا۔ بھاگلپور فساد میں 300 لوگ بے گھر ہوئے، 3 جگہ زمین خرید کر کالونی بنا کر عمارت شریعہ نے ان لوگوں کو بسانے کا کام کیا۔ اس کے علاوہ ابھی میوات میں، گجرات میں، میوات میں، ہریانہ میں آپ کو معلوم ہے کہ 1200 مکان کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ آپ کے بہار کی طرف سے آپ کے ایک ایک کوڑی جو بیت المال میں جاتے ہیں، ہمارے علماء وہاں گئے، 1 مہینہ قیام کیا، ان سے کہا کہ زمین ہو تو ہم مکان بنائیں گے، زمین نہیں تھی، ہم لوگوں نے 200 نوجوان کو تجارت کا پیسہ دے کر، تجارت کا سامان دے کر ان کو باروزگار بنایا۔ ابھی رمضان سے 4 دن پہلے سپول کے 2 گاؤں، ایک بنینیا ایک گھورن میں آگ لگی، 250 گھر جل کر راکھ ہو گئے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، رمضان کا چاند نکلنے والا، میں خود وہاں گیا، 8 لاکھ روپے سے ان کے لیے تمام گھر کے برتن، کپڑے، کھانے کے سامان کا انتظام عمارت نے کیا۔ ابھی آپ کو آپ کے امور کے کھاڑی میں
اور بارسوئی میں آگ لگی ہے، چمپا نگر میں آگ لگی ہے، اس پر 9 لاکھ روپے کی مدد آپ کے امیر شریعت ابھی کل پرسوں میں منظور کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ وہ عمارت شریعہ ہے کہ آپ 1 روپیہ گن کے دیتے ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کو مصیبت آئے، میں انشاءاللہ 10 لاکھ لے کر کھڑا رہوں گا۔ اس لیے کبھی مت سمجھنا کہ آپ کا یہ پیسہ کہیں ایسی جگہ جا رہا نہیں، ہمارا وصول ہے، ہم آپ سے لیتے ہیں، ضرورت کے اوپر آپ کے اوپر لوٹاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ دینے والے رہو، اللہ آپ کو محتاج نہ بنائے، اللہ آپ کو ہمیشہ مدد کرنے والا بنائے، مدد لینے والا نہ بنائے۔ اللہ اس شان کو باقی رکھے، ورنہ یہی وہ ادارہ ہے، اس زمین پر آپ کے لیے کوئی بھی ملک میں طوفان اٹھے، سب سے پہلی چیخ جہاں سے نکلتی ہے وہ عمارت شریعہ کی چٹائی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اس تنظیم کو مضبوط رکھنا، اس کو طاقت دینا، ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے برابر مانتے ہیں۔ کوئی بھی جانور کھوٹے کے بل پر کودتا ہے، کھوٹا جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ ملت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں نے کچھ بھی پیسہ کوڑی دیا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا وہ پیسہ لاکھوں کی مدد میں جائے گا، ہزاروں کی دعاؤں میں آپ کو اللہ شرکت کرتا کرے گا۔ اس لیے جو لوگ دے چکے ہیں وہ قابل مبارکباد۔ اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم اپنے عشرہ سے، زکوٰۃ سے، کوئی بھی مد سے مزید اس بڑے ادارے کا جس کا 20 کروڑ کا سالانہ خرچہ ہے میں مدد کروں، تو دعا کے بعد مولانا سعود اللہ صاحب سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ویسے مراد پور سے، علمہ سے، سندھوا سے، سعید نگر سے جو رقم جمع ہوئی تھی ماشاءاللہ اس کی رسید کٹ چکی ہے۔ بواری والوں نے بھی اور یہ کیا کہتے درہا والوں نے بھی تینوں مسجد کے حلقے سے مضبوط تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک دینے والے کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں ایک پردی آئی ہے، کیا بولے، یہ مرض گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے نام نہیں لوں گا لیکن میں اس کی گواہی دے سکتا کہ ایک صاحب جو ایک مدرسے کے بڑے ناظم تھے، خاندانی اعتبار سے بھی مشہور تھے، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کا مہمان 3 وقت ایک پلیٹ میں وہ کھانا نہیں کھلاتے۔ ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور 11 بجے رات میں ان کا فون آیا کہ مجھے اتنے قرضے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کل اگر بھوج نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں۔ بولو آج اس میت کے بھوج نے میت کے غم کو بالکل سمجھیے تو سڑا دیا ہے۔ باپ کی لاش پڑی ہے، بیٹا کا جنازہ پڑا ہے، اور یہ بے شرم قوم گوشت اور بھات کے تلاش میں۔ آج بھی ہمارے یہاں جاؤ سسٹم نہیں ہے، سسٹم یہ ہے کہ انتقال ہوا جس کے گھر میں اس کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں 50 آدمی کا کھانا بنا لے گا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ کھا کے جائیے گا، کھا کے جائیے گا۔ اس کے گھر ایک لقمہ کھانا نہیں بنے گا، وہ تو سوگ کا دن ہے اس کے لیے، لیکن بھوج کا دن بنا دیا۔ اتنا پیٹو مسلمان، شرم نہیں آتی کہ کیا آپ بھوکے جاتے؟ کیا آپ اس دن بھی جس دن کسی کا بیٹے کا جنازہ اٹھا اس تمنا میں ہو کہ ہمارے مونچھ میں چربی لگے اور ہم کھانا کھا کر کے اس کے دروازے سے لوٹے؟ بہت بے غیرتی کی بات ہے۔ میں نے بار بار کہا، اب آپ سوچئے کہ 11 بجے رات پر اس کا فون آیا کہ 1 پیسہ نہیں ہے، کل گرو کہاں سے خریدیں گے، قرضہ دیں۔ بولو کیا اس سے بڑھ کر لعنت کی بات ہو؟ وہ رات جو رات غم کی رات ہے، وہ رات جو جنازے کو کندھے دینے کی رات ہے، وہ رات جو انسان اس حالت میں گزارتا کہا نہیں جا سکتا، اس رات میں بھوج کی فکر دے کر ہم گمراہی کرتے ہیں۔ مزاج بنائیے، آپ کے گاؤں میں جنازہ ہوا، 10 آدمی باحیثیت رشتہ دار ہیں، کھانا پکا دیجئے 25 آدمی کا، اعلان کر دیجئے، ترتیب بنا دیجئے کہ بھئی مہمان کھا کے جائیں گے، لوگ اپنے اپنے دروازے پر ہاتھ پکڑتے جائیں، کھلاتے جائیں، لیکن میت جس کے یہاں ہوئی اس کے دروازے پر کھانے کا نظام یاد رکھو شریعت کے اعتبار سے تو غلط ہے ہی، انسانیت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، انسانیت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔
اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس پر بھی کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درہ مدرسہ ماشاءاللہ اب زندہ ہے اور تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کا دل اس ادارے سے جڑنا چاہیے۔ یہ مولانا سعود اللہ صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے دین کی بنیادی باتیں، جو ایک بچے کو شروع میں جاننا چاہیے۔ یہ ہمارے مفتی احتکام صاحب نے لکھی ہے، 70 روپے صرف قیمت ہے۔ جلسے کے دعا کے بعد اگر کسی کے من میں آئے تو تحفے کے طور پر اس کو بچے کے لیے خرید سکتے ہیں۔ میں پھر آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان تینوں باتوں کو یاد رکھیں گے۔ مولانا قربان بیٹھے ہیں، میں نے ان پر لوٹ دیا تھا، یہ گھوم گشت کر کر کے لوگوں کو بیدار بھی کیا۔ ماشاءاللہ کام میں مناسب حصہ لیا، ساتھیوں نے مہمانوں کا بہترین اکرام کیا۔ ہم لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے؟ کن کے یہاں ہوا دروازے پہ؟ تبریز ابو کے ہاں ماشاءاللہ سب لوگ خدمت میں لگے ہیں۔ آپ حضرات کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔